اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو۔ پچھلی نشست میں ذکر ہوا کہ حضرت لوط شہر صدوم میں بسنے والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت لوط مقامی بھی نہیں تھے، عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم کنعان کی طرف، جس کو آج کل ہم فلسطین لبنان کہتے ہیں، اور حضرت لوط صدوم کی طرف، جو اس وقت یہ صدوم کا شہر موجود نہیں، ہجرت کر کے آئے۔ یہ صدوم کے شہر کے رہنے والے لوگ اخلاق کی پستی میں اس حد تک تھے کہ یہاں سے یہ چونکہ گزرگاہ تھا، حجاز کے لوگ شام کے لیے سفر تک قافلے گزرتے تھے، تجارتی قافلے، وہ یہیں سے گزرتے، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، کسی مہمان کے لیے وہ جگہ نہیں دیتے تھے، یا قافلوں کے ساتھ وہ لوگ زیادتی کرتے تھے۔ یہ ان کا عام اخلاق تھا۔ جب حضرت لوط کے پاس بھی مہمان آ گئے تو وہ ٹوٹ کر کے حضرت لوط کے گھر کی طرف آئے، اور بری نیت سے آئے، اپنے ہوس پرستی کے لیے آئے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ ضیف مہمان کے مہمان نوازی کے قائل نہیں تھے، ان کے اخلاق میں اور ان کے ہاں جن قدروں کے یہ لوگ مالک تھے، ان میں مہمان کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر بھی حضرت نوح نے فرمایا کہ مہمان کا مقام ہوتا ہے، ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان، فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کر۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا کہ ساری دنیا کو پذیرائی دینے سے۔ یعنی ان کے اخلاق کی پستی کی بات ہے کہ وہ خود بھی مہمان نواز نہیں تھے، مہمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت لوط چونکہ الہی اخلاق کے مالک تھے اور مہمانوں کی عزت کیا کرتے تھے، مہمانوں کو جگہ دیتے تھے، اور یہ لوگ منع کرتے تھے کہ آپ کیوں مہمان قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر کہ اولم ننہک، ہم نے نہیں آپ کو روکا تھا، عن العالمین، ساری دنیا کو پذیرائی دیتے، جو بھی مہمان آتا ہے۔ یہ عن العالمین سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس گزرگاہ سے بہت سارے لوگ جایا کرتے تھے۔ عن العالمین، بہت ساری دنیا کے لوگ یہاں سے گزرتے تھے، ساری دنیا کو پذیرائی دیتے۔ اس وقت کی دنیا میں، جو اس علاقے کی دنیا میں جو قافلے جاتے آتے تھے، یہ علاقہ جو ہے وہ اس گزرگاہ میں تھا، تو کیوں پذیرائی دی ان مہمانوں کو؟ یعنی حضرت لوط کا مہمانوں کو پذیرائی دینا ان کے اخلاقیات میں جرم شمار ہوتا تھا۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے ہوسرانی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ان مہمانوں کو، تو حضرت لوط نے فرمایا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو جائز اور قانونی طریقے سے
کرو، ان کو پورا کرو۔ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹی ہیں۔ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ مہمان جب گھر آئے ہیں تو لوگوں کا ایک ہجوم امڑا ہے، اس ہجوم سے حضرت لوط کا یہ کہنا کہ جائز طریقے سے تم اس عمل کو انجام دے دو، یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ ناجائز طریقے کی طرف مت آؤ، جائز طریقے اختیار کرو۔ وہ جائز طریقے کیا ہے؟ چاہے عورتوں کے ساتھ چاہے وہ ازدواج کرو، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کرو۔ سوال آتا ہے یہاں پہ کہ حضرت لوط کے علاوہ سدوم شہر میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، صرف ایک گھر وہاں تھا، وہ حضرت لوط کا گھر تھا۔ پورے شہر میں، پوری آبادی میں ایک گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، سب مشرک لوگ تھے۔ مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ بیاہنا، مشرکین کو رشتہ دینا جو درست تھا۔ کیسے کہہ دیا حضرت لوط نے یہ میری بیٹیاں ہیں؟ ایک سوال، اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ ہؤلاء بناتی، یہ قوم جو ہے وہ ہر نبی قوم کا باپ ہوا کرتا ہے، اور قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ لڑکیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حوث پورا کرو، جائز طریقے سے، مشروع طریقے سے۔ بناتی سے مراد قوم، ساری قوم کی بیٹی ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ یا مشرک لوگوں کے غیر مشرک کے ساتھ ازدواج جو ہے اسلامی شریعت میں جائز نہیں، باقی سابقہ شریعتوں میں یہ عمل جائز تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، دین حق کی طرف آ جاؤ، حلال حرام کا لحاظ کرو، اور مسلمان ہو کر میری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرو، ازدواج کرو۔ یہ تین جوابات دیے گئے ہیں ہمارا۔ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط نے ان کو جائز طریقے سے اس عمل کو انجام دینے کی دعوت دی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے رسول آپ کی زندگی کی قسم، وہ بدمست اور مدہوش تھے۔ ان لوگوں نے اپنے رسول کی کسی بات کی طرف اعتنا نہیں کی، وہ بدمست تھے اور مدہوش تھے۔ یہاں پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، لعمرک، اے رسول آپ کی زندگی کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب ہی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، کسی اور کے بارے میں اسے قسم نہیں کھائی۔ یہ لعمرک، عامر اور عمر دو تلفظ ہے، عمر بھی کہتے ہیں اور اس آیت میں عامر بھی کہا ہے۔ دونوں کا مطلب عمر کہہ دے یا عامر کہہ دے، اس سے مراد جو ہے وہ زندگی ہے۔ یہ عمارت سے ہے، تعمیر سے ہے۔ زندگی کو، عمر کو، انسان کے اپنے عمر کو، زندگی کو عمر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس وقت انسان کا جسم جو ہے وہ اپنی زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ جسم کی عمارت، جسم کا ڈھانچہ زندگی کو قائم رکھتا ہے، تو یہ عمارت سے ہے۔ یہ عمارت، جسم کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے اور زندگی کو لیے، اور اس کو عمر کہتے ہیں۔ من عمرک سنین، ہے فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا تمہاری اپنی زندگی میں سے سال ہا سال میرے پاس تم نے نہیں گزارا۔ عمر کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، یہاں عمر استعمال ہوا ہے، لہٰذا دونوں تلفظ صحیح ہے، عمر بھی صحیح ہے، عمر بھی صحیح ہے۔ لعمرک، تیرے زندگی کی قسم اے رسول، رسول کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ساتھ قسم کھائے۔
کہ آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ بات مست تھے، ان کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، چنانچہ پھر مشرقین، صبح سویرے، سورج نکلتے ہی یا صبح کے پو پھٹتے ہی انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ ایک بہت بڑا زوردار دھماکہ ہوا اور ممکن ہے نیچے سے ایک لاوا پھٹ گیا اور زمین نیچے دھس گئی۔ زمین کی تہ کے نیچے خلائیں ہوا کرتی ہیں، بہت ساری خلائیں ہیں، اور وہ خلاؤں کے اوپر جو ہے ایک زمین کی تہ آباد ہوتی ہے، نیچے سے لاوا پھٹتا ہے، اور جو اوپر کے زمین کے تہ ہے وہ نیچے بیٹھ گئی اور یہ صیحہ سے مراد جو ہے وہ اس لاوا پھٹنے کا، زلزلے کی آواز ہو سکتی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، تہ و بالا کر دیا، اور ہم نے ان پر کنکرے کے پتھر برسائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے سجیل کا پتھر ان کے اوپر برسایا۔ ظاہر ہے جب دھماکہ ہوتا ہے تو زوردار دھماکے سے پتھر جو ہے وہ آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں اور پھر نیچے گرتے ہیں واپس۔ سجیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فارسی سے معرب ہے، فارسی سے عربی میں یہ لفظ داخل ہو گیا ہے۔ فارسی میں کیا ہے؟ سنگل، گل کا پتھر، گھارے کا پتھر، گھارا جب سخت ہوتا ہے پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سنگ گل کو سجیل کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ سجل سے ہے تسجیل کرنا، اور کسی کو درج مدون کرنے سے بھی مربوط ہے، متعلق ہے۔ بہرحال حجارۃ من سجیل، سجیل کے پتھر سے ہم نے ان کے اوپر برسایا اور ان کو تباہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دھماکے سے سب تباہ ہو گئے، اور بیچ میں اگر ایک دو کچھ کسی علاقے میں کوئی دھماکے کے اس زد میں نہ آیا ہو اور بچ گیا ہو، ان کو اوپر سے گرنے والے پتھروں نے ختم کر دیا۔ چنانچہ یہ شہر صدوم جو ہے وہ نیچے دھس گیا، اور اس وقت اس شہر کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بحر میت ہے، بحر میت جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور اس میں آبی حیات نہیں ہے، اور سطح سمندر سے بہت نیچے ہے یہ علاقہ، اور زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ بہت سے سیاحوں نے بھی لکھا ہے کہ دنیا میں ایسا علاقہ نہیں پایا جاتا جہاں زندگی کے اصلاً کوئی آثار نہ ہو۔ اس وقت تک وہاں زندگی کو کوئی آثار نہیں ہے۔ اردن کی طرف سے جایا جاتا ہے، ہم ایک مرتبہ گئے تھے وہاں، اور نیچے اترتے ہیں، اور اردن کا علاقہ، شام کا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اونچا علاقہ نہیں ہے بہرحال، اور دوسری طرف فلسطین ہے، اور فلسطین اور اردن کے درمیان میں یہ بحر میت بہت نیچے ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس شہر صدوم قوم لوط کی تباہی کے اندر نشانیاں ہیں للمتوسمین، فراست و فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے۔ توسم، وسم، نشانی تلاش کرنے والوں کے لیے، نشانی سے مطلب اخذ کرنے والوں کے لیے، اس کا ہم نے ترجمہ فراست سے کیا ہے۔ نشانیوں سے مطلب اخذ، متوسم، وسم نشانی لگانے کہتے ہیں، اسم اسی سے ہے، اور نشانیوں سے مطلب اخذ کرنے والوں کے لیے، فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، آثار سے واقعوں کی طرف جو ہے وہ
کھوج لگانے کا طریقہ آتے ہیں جن کو، ان کے لیے آیات نشانیاں ہیں۔ اور اگر کوئی غور نہیں کرتا، کوئی توسم نہیں کرتا، فہم و فراست نہیں رکھتا، اوپر سے گزر جاتا ہے، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے اس میں کوئی نشانی نہ ہو۔ جیسے بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں اور اس میں غور اور فکر نہیں کرتے، ان کے لیے شاید نشانی نہ ہو کہ ظالموں کے اور منکرین کے عاقبت کیا ہے۔ آیات نشانی ہے، کس چیز کی نشانی؟ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں تو اس پیغمبر کا انکار کرتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں موجود ہیں للمتوسمین کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی، یہ قریہ، یہ آبادی، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، ایک زیر استعمال گزرگاہ میں موجود ہے۔ سبیل راستے میں موجود ہے، مقیم راستہ ہے، نابود راستہ نہیں ہے، متروک نہیں ہے، مقیم ہے۔ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، قائم، موجود، زیر استعمال راستے میں ہے۔ ابھی بھی تم جاتے ہو تو وہی اسی علاقے سے گزرتے ہو۔ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، مقیم کے مقابلے متروک آتا ہے، سبیل متروک نہیں ہے، سبیل مقیم ہے، قائم ہے، موجود ہے۔ یہ راستہ زیر استعمال ہے، زیر استعمال راستے میں ابھی بھی موجود ہے۔ یعنی عصر نزول قرآن میں لوگ شام جاتے تھے، اسی علاقے سے گزر کے جاتے تھے۔ یہ اب مخاطبین اولین جو ہے، قرآن کے جو اولین مخاطبین ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ وہاں سے ہمیشہ گزر کر کے شام کے علاقوں میں جاتے تھے۔ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، پہلے آیت میں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے، فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ تم گزرتے جاتے ہو، اس میں مومن لوگ بھی جاتے ہیں، کافر لوگ بھی جاتے ہیں، تکذیبی عناصر بھی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تکذیبی عناصر اس سے عبرت نہ لے، لیکن مومن جب یہاں سے گزرتے ہیں ان کو تو عبرت لینا چاہیے، کہ ان کو تو ایمان ہے رسالت کے اوپر اور قیامت کے اوپر اور وحی کے اوپر ایمان ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے اس میں نشانی ہے کہ ان مومنین کے جو دشمن ہے وہ تباہ ہوں گے، اور فتح اور نصرت اور کامیابی جو ہے وہ مومنین کی ہوگی۔ اس میں اس کی نشانی موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایکا والے بڑے ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا والے بھی ظالم لوگ ہیں۔ ایکا کون سا علاقہ ہے؟ اصحاب الایکا، بعض لوگ کہتے ہیں ایکا تبوک کے علاقے کو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایکا اور مدین دونوں ایک ہی علاقے کا نام ہے۔ حضرت شعیب کو ایکا کی طرف مبعوث کیا تھا اور مدین کی طرف مبعوث کیا تھا۔ مدین اور ایکا دونوں علاقوں کی طرف مبعوث کیا تھا حضرت شعیب کو، اگر ایکا اور مدین دو علاقے ہیں تو، اور اگر مدین اور ایکا ایک ہی علاقے کا نام ہے تو بھی حضرت شعیب مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے یا ایکا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب کی تکذیب کی اور ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، ایکا والوں سے بھی انتقام لیا، مدین والوں سے بھی انتقام لیا، شعیب کی قوم سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں بستیاں،
یہ قوم لوط کی بستیاں اور ایکا کی بستی، یہ دونوں لبی امام مبین، کھلی شاہراہ میں۔ امام شاہراہ کو کہتے ہیں، بڑے راستے کو کہتے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں، جی ہاں، راستے کو امام کہتے ہیں۔ امام کس کہتے ہیں؟ امام آگے جانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ راستہ کیا ہوتا ہے؟ راستہ بھی آپ کو منزل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی نشان قدم نہیں ہے، تو پھر آپ منزل تک پہنچنے میں آپ کو دشواری پیش آتی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ پہلی مرتبہ کہیں جا رہے ہیں تو منزل تک پہنچنے میں آپ کو بہت دقت پیش آئے گی یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور اگر راستہ ہے، عام لوگ چلتے ہیں، تو وہ راستہ آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ اپنا آپ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، جس پر لوگ چلتے ہیں ہمیشہ یہ راستہ معلوم ہے۔ اس لیے راستے کو امام کہا ہے، امام مبین، یعنی واضح راستہ ہے، سب کے لیے کھلا راستہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو اشتباہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ راستہ ہے یا نہیں ہے، یار پتہ کرو یہ کوئی راستہ ہے یا ایسے ہی کوئی لکیر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ کھلا راستہ ہے، سب کو پتہ ہے، عام راستہ ہے۔ یعنی اس کے راستے ہونے میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مبین راستہ ہے۔ یعنی ایکا بھی، مدین بھی، ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، ہاں رہنے والوں کو بھی، یہ بھی سب کے راستے میں موجود ہے۔ روز تم کو نظر آتی ہیں یہ بستیاں، تباہ شدہ بستیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر کے بانشدوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ حضرت صالح کو مبعوث کیا تھا، اور حضرت صالح کے قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر۔ حضرت صالح جس قوم کی طرف مبعوث ہوا تھا، اس قوم کے صدر مقام کا شہر کا نام مدینۃ الحجر تھا۔ اور ایسا لگتا ہے اس آیت سے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، حجر والوں نے بھی تکذیب کی، نہ صرف حضرت صالح کی، المرسلین، تمام بہت سے مرسل وہاں بھیجے گئے، بہت سے انبیاء بھیجے گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یا حضرت صالح کی تکذیب اس لحاظ سے کیا کہ وہ تمام انبیاء کو نہیں مانتے تھے، نہ ان کے حضرت صالح کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ بھی مرسلین کی تکذیب کرتے تھے، یعنی حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے بشر جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہوگا تو کوئی فرشتے آئے اللہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، لیکن بشر اور انسان اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی مرسلین کے منکر تھے، صرف رسول اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لیے اصحاب حجر کے بارے میں کہا کہ اصحاب حجر نے مرسلین کی تکذیب کی ہے، اور حضرت صالح کی تکذیب وہ مرسلین کے ضمن میں کی ہے کہ تمام کی تکذیب کی ہے، صالح کی بھی تکذیب ہو گئی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دے دی تھی۔ حضرت صالح کو نشانی دی تھی، اونٹ کی، ناقہ کی نشانی، ایک معجزے کے طور پر ایک ناقہ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ رسول برحق ہے تو اس پہاڑ سے ایک ناقہ نکالے، تو حضرت صالح نے ایک ناقہ اس پہاڑ سے نکالا تھا۔ تو ناقہ صالح جو ہے وہ ایک معجزے کے طور پر جو ہے وجود میں آ گئی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے اپنی نشانیاں، اپنا معجزہ جو ہے ان کو دکھایا تھا اصحاب حجر کو، لیکن فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ اس معجزے سے منہ پھیرتے تھے، معجزے کا انکار کرتے تھے اور رسول کی تکذیب کرتے تھے۔ تو ہم نے ان کو بھی فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا اور ان کو نابود کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔